سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسا پروگرام کہ جس میں آپ کے ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن ایک نیا قصہ سننے میں آ رہا ہے۔ ابھی ایک دوست کی شادی اٹینڈ کی تھی، چند ماہ گزرے، خبر آئی طلاق ہو گئی۔ ابھی کچھ مل بلا کے رشتے والے گئے تھے، رشتہ ہو کے آئے تھا، بڑی دوستی اور باہمی اتفاق کی بات ہوئی تھی، اب خاندانوں میں لڑائیاں ہو گئی ہیں، اختلافات ہو گئے۔ ابھی ایک ہی خاتون کو دیکھا تھا کہ دوڑ رہی تھی کہ میری لو میرج کروا دیں، فلاں مجھے پسند ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ وہ کورٹ میں تو جا رہے ہیں مگر ڈیورس فائل ہو رہی ہے، خلا فائل ہو رہی ہے۔ یہ مسائل بڑھ کیوں رہے ہیں؟ یہ جدید زمانہ ہے، یہاں تو رشتے بڑھنے چاہیے۔ سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے کرونا میں کی تھی، مگر کرونا سے پہلے بھی اور کرونا کے بعد بھی سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے ایک دوسرے کا۔ سوشل ڈسٹینس اس قدر بڑھ رہا ہے کہ لوگ جو رشتہ بنا رہے ہیں وہ کمٹمنٹ سے خالی ہے، آ رہی ہے اور فوراً سے ٹوٹ رہا ہے۔ دین کیا کہتا ہے، دیندار لوگ کیا کہتے ہیں، اور مشورے کیا دیے جاتے ہیں، آراء کیا ہے، اس کو سننے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے بہت ہی خاص شخصیت۔ اس سے پہلے بھی پروگرامز میں آتے رہے، الف لام میم میں خاص توجہ فرماتے ہیں مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود مفتی انور سلطان صاحب کو۔ آپ سے بھی بھرپور استفادہ کریں گے اور علم اور حکمت کی باتیں سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب۔ مفتی نوید عباسی صاحب، طلاق کے مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ اب ایک نیا جدید مسئلہ یہ ہے کہ کیا آن لائن جو نکاح ہوتا ہے وہ بالکل مستند ہوتا ہے، اور اسی طرح آن لائن طلاق بھی ہو سکتی ہے؟ کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اویس بھائی آپ کا، آپ کے چینل کا۔ بہت خوبصورت موضوع جس کا آپ نے انتخاب کیا، اس اعتبار سے کہ ہم معاشرے کی کچھ اصلاح کر سکیں، اور یقیناً آپ کا مقصد بھی اور آپ کے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم معاشرے میں جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور خاص طور پر جو خاندان ٹوٹ رہے ہیں، کسی طرح ہم ان کو بچانے میں کچھ حد تک کامیاب ہو سکیں۔ یہی ہمارا بھی طریق ہے اور آپ کا بھی انداز ہے۔ تو آن لائن جہاں تک نکاح کی بات ہے، تو یاد رہے کہ جب شریعت اسلامیہ نے ہمیں اصول دے دیے، چونکہ شاہدین یعنی جو گواہ ہیں ان کا موجود ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، تو اب اگر لڑکا سعودی عرب میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں، اور وہ کہے کہ جی میں واٹس ایپ پہ، میں کال پہ یا کسی بھی ذریعے سے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو وہ شریک ہو جائے۔ لیکن جب وکیل بنانے کا اسلام نے ایک اصول دیا ہوا تو وہ اپنا وکیل بنا لے، اس وکیل کے دو گواہ ہوں۔ طریقہ یہی ہے، ہمارے یہاں اصول یہی ہے حنفیوں کا کہ جناب نکاح میں یا تو وہ موجود ہو، موجود نہیں ہے تو جس طرح دلہن یعنی خاتون اپنا وکیل مقرر کرتی ہے وہ بھی اپنا وکیل مقرر کر لے۔ تو اس میں ہم آن لائن نکاح کی تو اجازت نہیں دیتے، جہاں تک بالکل بھی نہیں ہے، ہم آن لائن نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ فون پر نکاح اور اس طرح سے نکاح یا کیمرے کے ذریعے یہ ہم اس کی ہمارے یہاں تو اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ رہا سوال یہ کہ جو آپ کا اصل موضوع ہے طلاق، کہ طلاق کس طرح ہوتی ہے، آن لائن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دیکھیے، طلاق تو آپ نے لکھی اور لکھ کر بھجوانا چاہیے، اور اگر اس پہ یہ لکھا کہ جناب یہ پیپر جب تمہارے پاس پہنچے تو تمہیں طلاق ہے، تو وہ تو جب خاتون کے پاس پہنچے گا اور وہ پڑھے گی تو طلاق ہوگی، اور اگر وہ اس کے پاس نہیں پہنچتا، وہ لکھ کر وہیں پھاڑ دیتا ہے، چاک کر دیتا ہے، یا اس کا جو دوست لے کے جا رہا ہے یا جس ذریعے سے جا رہا ہے وہ نہیں پہنچا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے یہ لکھا کہ میں اپنی بیوی کو میں نے طلاق دے دی، اور یہ شرط نہیں لگائی کہ اس کو پہنچے، تو ایسی صورت میں لکھنے کے ساتھ ہی طلاق ہو جائے گی۔ حالانکہ اس تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، اس تک پہنچنا شرط نہیں ہے۔ یعنی میں اگر یہاں بیٹھ کے اپنی بیوی کے حوالے سے طلاق کی بات کروں گا تو اس تک پیغام پہنچے یا نہ پہنچے، اگر وہ جملے ہیں، صریح جملے موجود ہیں، تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی، اور ہم جب اپنے ممبر پر بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ خدا را آپ تھوڑا سا
تحمل کے ساتھ جب نکاح کی طرف جاتے ہیں تو جیسا بھی آپ نے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو یہ بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے محبت ہو گئی تو ماں باپ سے اوپر ہو کے اور پورے خاندان سے اوپر ہو کے ان کو نکاح کی جلدی ہوتی ہے، کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدا را آپ 10 دن کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے، ویسے ربانی صاحب آپ بھی باہر ممالک سفر کر چکے ہیں، تو کتنی تیاری کرتے ہیں، وہاں کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ نکاح کوئی ایسی فضول چیز ہے کہ جس سے پہلے کوئی تیاری نہیں ہے؟ کچھ مسائل آپ سیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں۔ میں پورے چیلنج اور پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ طلاق کا رجحان مذہبی حلقوں میں بہت کم ہے، اب بڑھ بھی رہا ہے، علماء کے بیٹے بھی طلاق دے رہے ہیں، لیکن جو علماء ہیں یا جو مذہبی لوگ ہیں وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، ان کے ہاں طلاق کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ سارے مسائل پتہ ہیں، طلاق دینی ہے تو کیسے دینی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس لیے میں یہاں آپ کے اس پلیٹ فارم سے آج کی نوجوان نسل کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را قرآن کو پڑھیے، نبی علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کیجیے۔ آپ خود وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ ایسے علماء کے پاس جائیے۔ آپ جیسے لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی میری طرح کا جو ہے وہ پگڑی باندھا ہوا، کیپ پہنے ہوئے، بڑی داڑھی والا ہو۔ آپ جیسے لوگ ہیں جو معاشرے کی اصلاح میں کردار ادا کر رہے ہیں، اچھے وکلاء موجود ہیں، آپ ان سے جا کر سیکھ لیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے۔ لیکن شادی سے پہلے آپ شادی کے مسائل اور نکاح کے مسائل کے ساتھ ساتھ آپ طلاق کے مسائل بھی سیکھ لیں کہ بھئی یہ طلاق آخر ذرا سی معمولی سی بات پہ، جیسے ابھی آپ نے کہا اس بات پر بھی طلاق ہو گئی کہ جناب آپ کو میری امی نے منع کیا، تو پھر بھی آپ نے جو ہے نا وہ یہ کام کیوں کیا، آپ نے جو ہے نا وہ کپڑوں کو استری کرتے ہوئے کپڑے جلائے کیوں، یہ بات تکرار ہوئی اور بات طلاق تک پہنچ گئی۔ اس حوالے سے ہمارے جو مرد حضرات ہیں، نوجوان ہیں، ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے اور ہماری بچیوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ طلاق تاکہ گھر بچ سکیں، خاندان تباہ نہ ہو، ہمارا بھی یہی مقصد ہے۔ اور اس کے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہی کامل رہنما ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا؟ قرآن نے اویس بھائی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیجئے کہ وہ دنیا کو چاہتی ہیں یا آپ کو اختیار کرتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات جناب سیدہ عائشہ کو بتایا، سندن صحیح حدیث ہے۔ تو جناب سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو اختیار کیا، ہمیں دنیا کا زر، دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ تو مطلب نبی علیہ السلام کا طریقہ آپ اپنی بیوی سے ذرا پیار سے بات تو کیجیے، آپ ان کو محبت دیجیے۔ عورت عزت دے تو بہت سارے مسائل آج خود حل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر وسائل دیکھے جاتے ہیں شادی کے لیے اور پھر مسائل نہیں دیکھے جاتے جو ضروری ہیں، تاکہ آپ کو علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ مگر مفتی انور سلطان صاحب، مجھے ایک جھلک آئی، ایک مہک آئی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہم نے معاشرے میں نکاح کو تو مشکل بنا دیا اور اس میں پورا معاشرہ انوالو ہے، انتہائی سنجیدہ طریقے سے انوالو ہے، نکاح انتہائی مشکل ہو چکا ہے، مگر طلاق دین نے اتنی آسان بنا دی ہے یا ہم نے اس کو اتنا ایزی لے لیا ہے کہ ذرا اب دیکھیں نا، آن لائن نکاح نہیں ہو سکتا مگر آن لائن طلاق ہو رہی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محمد اویس ربانی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں اور اس بات پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی پروگرام کرتے ہیں تو معاشرتی وہ اہم اور ذمہ دارانہ موضوعات ڈسکس کرتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے یقین اور امید ہے کہ آپ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی بڑھاتے جائیں گے۔ آپ نے جو سوال کیا واقعتاً کہ نکاح کا کرنا ہمارے معاشرے نے بہت مشکل بنا دیا اور اس کے مقابلے میں جو طلاق کا ریشو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور وہ انتہائی سہل ہوا۔ اس کو آپ نے جوڑا کہ جی آن لائن نکاح نہیں ہو سکتا جبکہ آن لائن طلاق ہو جاتی ہے۔ تو آن لائن، جیسا کہ مفتی صاحب نے مجھ سے پہلے ارشاد فرمایا کہ آن لائن نکاح کے لیے میں یہ کہوں گا کہ مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اب وہ مجلس میں دولہا دلہن اگر موجود ہیں یا دلہن کی طرف سے اس کا وکیل موجود ہے یا دلہا کی طرف سے اس کا وکیل موجود ہے اور گواہان موجود ہیں اور حق مہر اور یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور وہ نکاح ہو رہا ہو تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اچھا، اب آن لائن کے معاملے میں یعنی کہ لائن کی خرابی اور دیگر احتمالات کی بنیاد پر ہم اس میں شش و پنج کا شکار رہ سکتے ہیں اور مجلس بھی ایک نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے فقہا نے جو علماء ہیں اور جدید مسائل میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایسا نکاح درست نہ تصور ہوگا۔ اور جہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے تو طلاق کے مسئلے میں آن لائن اگر ایک بندہ آن لائن تو آن لائن ہے، ایک بندہ بند کمرے میں اپنے ساتھ
اپنی بیوی کو طلاق دینے کے مسائل مطلب وہ کہہ دے اور وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو ایسے میں بند کمرے میں جب وہ ہو اور اس کا اللہ ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، جس کے لیے گواہان کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، وہ اس کے اور اس کے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اب خرابی جو ہے معاشرتی حوالے سے وہ علم کی بنیادی علم کی کمی ہے، روزمرہ کے علم کی، کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم ہر معاملے سے پہلے تو دین یعنی کہ اس کے نفع اور اس کے نقصانات پر سوچتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹی سی دکان ہم ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کے نقصانات اور منافع وغیرہ کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں نفع سے کہاں سے ملے گی، اس کو ہم اچھے انداز سے کیسے بیچ سکتے ہیں، اس کو رکھنے کے اور وغیرہ وغیرہ مختلف طریقے ہم سیکھتے ہیں۔ اور دینی معاملات، شادی کتنا اہم مسئلہ ہے، نکاح کتنا اہم ایشو ہے، اس ایشو سے پہلے سوائے چند کلموں کے کہ وہ ہم یاد کر لیتے ہیں کہ مولوی صاحب شاید وہ ہم سے پوچھ لیں، تو اس کے علاوہ دیگر اہم مسائل پہ ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ طلاق کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے، جو آپ کی زندگی کی بندھن جسے آپ باندھ رہے ہیں، اگر اس حوالے سے آپ کو ان طلاق کے مسائل کا علم نہ ہو اور ایک ہی بار آپ ٹھوک دو، ایک ہی بار آپ پھینک دو، ایک ہی بار آپ فائر کر دو، تو یقیناً آپ اس کی جان لے لیتے ہو۔ تو یہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، اس کے طریقے مختلف ہیں، اس کی اقسام مختلف ہیں، اس کے انداز مختلف ہیں۔ اگر انہی انداز سے اس کو دیا جائے تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کی کمی کی وجہ سے ہم آئے روز یہ نقصانات اور ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے پر ایک بوجھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کا ریشو ابھی میں چیک کر رہا تھا، چونکہ میں اسلام آباد سے ہوں، تو اس سال 2020 کے سال میں 1000 طلاقیں واقع ہوئی ہیں۔ اب چھوٹی سی آبادی ہے، اس میں 1000 طلاقوں کا واقع ہونا واقعی مسئلہ ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 300 طلاقیں ایسی ہیں جو خلا کی بنیاد پر جدائیاں واقع ہوئی ہیں، اور 700 طلاق یعنی کہ خاوند شوہروں کی طرف سے دی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑا ریشو ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس لعنت سے ہمیں نجات ملے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اللہ کرے کہ اس لعنت سے ہمیں نجات ملے۔ میں مفتی صاحب کے جملے دہرا رہا ہوں، گو کہ ایک ایسا عمل ہے جو حلال ہے مگر انتہائی کراہت کے ساتھ اور سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ البتہ یہ کہ یہاں تو اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، واقعی معاشرے میں ایک انتہائی بڑھتا ہوا رجحان، اور سب سے زیادہ یہ کہ ہر بندے نے اس کو آسان سمجھ لیا ہے۔ جہاں پہ شاید سامنے والے کو سمجھانے، اس کو ساتھ لے کے چلنے کا ویژن ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ اس کو فارغ کر دینے کا ویژن آ گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے لائنیں لگی ہوئی ہیں رشتے کی، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس تو کمی کوئی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی وجہ کیا۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، ان خواتین کے لیے سوال پوچھنے لگا ہوں اب جن کا مسئلہ ہے شادی یا طلاق۔ لوٹ کر آئیے گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ طلاق کے مسائل، طلاق کی وجہ اور پھر طلاق کے بعد کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے۔ اس سے قبل بھی میں جانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا آپ کے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، علاقے محلے میں، کہیں نہ کہیں قبیلے میں، دوست و احباب میں شادی کے اوپر بڑی بات ہوتی تھی، یار شادی کب ہوگی، یار رشتہ کب آئے گا، بڑے ایکسائٹڈ ہوتے تھے۔ پھر رشتہ آیا، پھر شادی ہوئی، جتنی جد و جہد آپ نے پھپھا، خالہ، مامی، چاچا، ایک ایجنسی اور کتنے لوگوں پہ اور کتنے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جا کے آپ نے پوسٹیں کروا کے اپنا رشتہ بنایا تھا اتنی محنت کے ساتھ۔ مفتی صاحب اب وہ رشتہ پل بھر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ 2-3 وجوہات جو واضح نظر آتی ہیں۔ خاندان والے انٹرفیئر کرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں بیٹی ذرا سا کچھ کہے واپس گھر پہ آ جانا، ادھر سے ساس کہتی ہیں یہ مجھے بہو پسند نہیں، اس کو فارغ کر ذرا سی بات پہ۔ دین میں ماں باپ کا انوالومنٹ ہے کسی کے رشتے میں؟ ماں کے کہنے پہ، باپ کے کہنے پہ طلاق ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اویس بھائی، باپ کی ذمہ داری کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نے نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے، اور طلاق کو اور طلاق کے ساتھ ساتھ زنا کو ہم نے معاشرے میں عام کر دیا اور آسان بنا دیا۔ یہ میں من حیث القوم بات کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچی جب سن بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد اسلام یہ کہتا ہے باپ کے ذمے کیا ہے؟ باپ کے ذمے یہ ہے کہ اس کا نکاح کرنا، اس کا مہر مقرر کرنا بچی کی مشاورت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد دولہا کے ذمے کیا ہے کہ وہ جو دولہا ہے جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے کہ وہ قبول کرے، اور اس کے بعد وہ اس کو ساتھ لے جائے، اور اس کو ذمے سنت رکھا ہے ولیمے کو، 1 بکرا کرے یا 2، لوگ زیادہ ہوں
تو جناب اس کا شوربہ زیادہ کر دے. کیا آج ہم ان سنتوں کو پورا کر رہے ہیں؟ ہماری خواتین معاشرے کی وہ مائیں جو بعد میں کہتی ہیں کچھ کہے تو ناراض ہو کے آ جانا، وہ شروع میں تو جناب ادھر سے ڈیمانڈ جاتی ہے، لسٹ جاتی ہے کہ اتنا زیادہ ہمیں جہیز چاہیے، اور وہ جناب جو بچی والے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سالہ سال لگا کر وہ جہیز تیار کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہیں جو ہے نا وہ اتنے شاندار طریقے سے جو ہے وہ دعوتیں ہوتی ہیں، رخصتی ہوتی ہے، اس میں ناچ گانا نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. شریعت میں یہ سب کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جناب ولیمے اور نہ جانے کیا کچھ بڑے شاندار، اور پھر پتہ یہ لگتا ہے کہ مہینہ نہیں گزرا، 2 مہینے نہیں گزرے، سال نہیں گزرا، طلاق ہو گئی. آپ کے بڑی بڑی جگہوں پر یہ ہوتا ہے، میڈیا بھی رپورٹ کرتا ہے. اور ابھی مفتی صاحب نے اسلام آباد کی بات کی، یہ وہ بات کی ہے کہ جو طلاقیں رپورٹ ہوئی ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوئی دیہاتی علاقے اسلام آباد کے ہیں وہ اس کے سوا ہیں. خاندان میں طلاق ہو جاتی ہے تو وہ رپورٹ نہیں ہوتی، اور بیوی کیا نام اپنا یو سی کی حد تک کہیں ہوتا ہے لیکن آگے وہ رپورٹ نہیں ہوتا، عدالتوں تک معاملہ نہیں جاتا. تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں تو یہ ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف واقع ہو جائے تو سب سے پہلے ان دونوں کے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو بٹھا کر سمجھائیں. اچھا. یہاں سمجھانے کے بجائے جو ہے وہ لڑکی کی ماں کہتی ہے آ جا، اور لڑکی جو لڑکے کی ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے جناب بس ٹھیک ہے جانے دو، دفع ہونے دو. یہ جملے معاشرے کو تباہ کرتے ہیں. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دی کس مسئلے پر جاتی ہے، کہ ذرا آپ یہ تو سوچئے، غور کیجئے کہ طلاق آخر کون سے ایسی وجوہات ہیں جن پر طلاق دی جائے. کیا نام اپنا سالن میں جو ہے وہ نمک زیادہ ہو گیا تو اس پر طلاق دی جائے گی؟ کیا جو ہے نا وہ عورت نے کپڑے نہیں دھوئے تو اس پر طلاق دی جائے گی؟ روٹی گول نہیں کیا بنائی، جناب روٹی صحیح نہیں بنائی تو اس پر طلاق دی جائے گی؟ کیا جناب معاشرے میں عورت کو اچھے کپڑے نہیں ملے تو وہ طلاق طلب کرے گی؟ یا جناب مرد کے کپڑے جو ہے نا وہ اس نے صحیح طریقے سے استری نہیں کیے تو اس پر طلاق ہوگی؟ یہ طلاق کی وجوہات ہیں. یا اس کی ماں کی خدمت نہیں کی تو اس پر طلاق ہوگی؟ یا پھر جو ہے نا وہ اس نے اس کے مہمانوں کی آؤ بھگت نہیں کی تو اس پر جو ہے وہ طلاق ہوگی؟ نہیں صاحب، طلاق کی یہ وجوہات نہیں ہیں. مرد کو چاہیے کہ عورت کے اندر کوئی ایسا عیب دیکھتا ہے جو شرعی عذر بنتا ہے، اس پر بھی وہ اس کو سمجھائے، اس کو روکے، پھر خاندان کے بڑوں کو ڈالے. اور پھر بھی وہ نہیں سمجھتی، پھر ایک طلاق دے. اور ایک طلاق بھی وہ حالت طہر میں دے، پاکی کی حالت میں دے، بغیر اس کے پاس جائے. اور پھر اس کے بعد وہ انتظار کرے، اور اگر وہ سدھر جاتی ہے تو رجوع کر لے. یہ اصول شریعت نے متعین کیے. پھر بھی نہیں سدھرتی تو پھر اگلے طور میں آ کے دوسری طلاق دے، پھر سدھر دے. قرآن نے کہا طلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. طلاقیں 2 ہیں. اس کے بعد یا نیکی کے ساتھ روک لو یا پھر نیکی کے ساتھ رخصت کر دو. مجھے آپ یہ بتائیے قرآن پر کیا ہمارا معاشرہ عمل پیرا ہے؟ میں معاشرے کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری قوم کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے نیکی کے ساتھ روکو یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دو. کیا جو سالہ سال کورٹ میں معاملات چلتے ہیں، اس پر خاندانوں میں قتل ہو جاتے ہیں، کیا یہ نیکی ہے؟ اسلام کا یہ اصول نہیں ہے صاحب. اسلام کا اصول یہ ہے کہ جناب دونوں کو مل کر چلنا ہے. الرجال قوامون، جہاں قرآن نے کہا نا کہ مرد قوی ہے، مطلب وہ باہر جا کے کما کے لاتا ہے، عورت کو دہلیز تک پہنچاتا ہے. عورت اس کا خیال کرے، اگر کہیں اونچ نیچ ہوتی ہے تو باہم مل کر وہ لوگ ان مسائل کا حل کر لیں. میاں بیوی مسائل کا حل نہیں ہوتا تو خاندان کے بڑے بیٹھے، نہ کہ وہ توڑنے کے لیے بیٹھے، بڑھ کے جوڑنے کے لیے وہ بھی نہیں بیٹھتے. تو پھر جو آپ کی یونین لیول کے بڑے اکابرین ہوتے ہیں محلے کے، وہ بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد طلاق تک نوبت جانی چاہیے. خدا را میں ناظرین کی خدمت میں گھروں میں بیٹھی ہوئی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ خواتین بھی بڑا پسند کرتی ہیں، مائیں بہنیں بھی، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ ان مسائل پر پڑھنے کے بجائے جب ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ طلاق کی طرف مت جائیے، گھر بسانے، گھر بنانے کی کوشش کیجئے. گھر توڑنے میں کسی کو بھی حصے دار نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے، واضح فرما دیا مفتی صاحب نے. اچھا رجحان دیا ہے ہمیں اور معاشرے کی ان برائیوں پہ اچھی نگاہ ڈالی ہے. مگر مفتی انور سلطان صاحب،
یہ بات تو طے ہو گئی, میں نے دونوں مہمانوں سے پوچھ لیا, مدعا وہیں کا وہیں ہے کہ نکاح معاشرے نے مشکل بنایا, طلاق ہم نے آسان بنا دی ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں قابل برداشت ہیں, مگر ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں ہے, رپورٹ نہیں ہوتا. رپورٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ عورت ڈرتی ہے, عورت کا نان نفقہ اب شاید اس کو یہ لگتا ہے کہ اب وہ کہیں کی نہیں رہی ہے, تو لہٰذا کمپرمائز ایک واحد سچویشن. یہ فیز 2 ہے. اس فیز 2 میں ایسے لوگ ہیں کہ گھر میں موجود ہے, طلاق ہو چکی ہے, شرعی اصول پامال ہو چکے ہیں, یعنی کہ جاری ہو چکی ہے, رخصت ہو جانا چاہیے, مگر گھر میں رکھا ہوا ہے. میں کہاں جاؤں گی؟ تو بھئی طلاق شدہ عورت گھر میں رہ رہی ہے, اور پھر رپورٹ کرتے ہیں خاندان والے, کرایہ دار, مالک مکان, کہ اس نے تو اپنی بیوی کو 6 مرتبہ طلاق دی ہوئی ہے مگر رہ رہی ہے. اب ان مسائل سے کیسے نبرد آزما ہوں؟ اہم ترین سوال ہے جی. اور عموماً ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری وقت وہ ہوگا کہ جس میں لوگ اپنی زندگی میں مطلقہ خواتین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں گی اور اس کو عار نہیں سمجھیں گے. یہ ایک علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اصل میں لا علمی کی بنیاد پہ وہ طلاق دے جاتے ہیں, اور پھر جب اصلیت کی طرف آتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی کی طرف, وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, اپنے گھر کے نظام اور اپنے عزت و ناموس کی طرف ان کی نگاہ جاتی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا غلط فیصلہ کر لیا. پھر ادھر ادھر کی ٹکریں مار کے نتیجہ یہ نکالتے ہیں, اہل سنت الجماعت کے ہاں جاتے ہیں, ان کے علماء سے پوچھتے ہیں, تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد کوئی گنجائش واپسی کی نہیں رہتی. یہ قرآن کریم کا پکا فیصلہ ہے کہ اس میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یعنی کہ وہ عورت اس شوہر کے لیے حرام ہے, وہ اس پر حلال نہیں ہو سکتی. تو نہیں, یہ حلالے کے اس سے قبل شرعی حلالے کی تو گنجائش رہتی ہے, وہ تو ایک الگ موضوع ہے, لیکن اس سے قبل وہ عورت 3 طلاق کے بعد اس پر حلال نہیں رہتی. بالکل ایسا ہی, یعنی کہ حلت ختم ہو گئی, اب وہ حرمت کے درجے اور منزل میں داخل ہو گئی. تو عرض یہ ہے کہ باوجود ان 3 طلاق کے بھی وہ دونوں لوگ اس بات کو چھپا دیتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب نے تو ہمیں فتویٰ جاری کر دیا کہ اب تم ایک دوسرے کے لیے حرام ہو, اب تو تم حلال نہیں ہو. اب وہ رجوع کرتے ہیں جی غیر مقلد حضرات کے پاس جاتے ہیں. جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو جواب کہتے ہیں کہ اگر مجلس اور مکان, موضوع اور مکان ایک ہے, تو یہ 1 طلاق واقع ہوئی ہے اور تمہارے پاس 2 طلاق کی گنجائش موجود ہے. تو اس کے بعد وہ جناب ان کا مسلک ایک قولی اعتبار سے اس کو اپنے لیے تسکین کا سبب اور ذریعہ سمجھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ جی یہ مولوی صاحب اس نے تو یہ جواب دیا, اس مفتی صاحب نے یہ جواب دیا, لیکن اس بندے نے جس نے ہمارے فیور میں بات کی تو وہ ٹھیک بات کی. حالانکہ ایسا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ رواج بڑھنے لگا, یہ بخاری کی روایت ہے, تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فَأَجِيزُهُنَّ عَلَيْهِنَّ, اگر کوئی بندہ 3 طلاق دے تو یہ تینوں ہی اس پر واقع ہوں گی, اس میں کوئی لچک اور کمی نہیں ہے. یعنی کہ 3 گولیاں ہیں, ان کا استعمال اگر کسی نے ایک بارگی کر لیا تو ہو گئی, اگر کسی نے 3 ماہ میں کر دیا تو ہو گئی. اب وہ طلاق احسن ہے. لیکن اب لوگ اس گمراہی کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ ایک بارگی ہی ایسا کر دیتے ہیں اور بعد میں سوچ کی طرف آتے ہیں. حالانکہ سوچنا پہلے چاہیے اور یہ عمل بعد میں کرنے کا ہے اگر کوئی تلخی بہت زیادہ ہو. ویسے تو قرآن مقدس نے جو جس بہتر انداز میں یہ ہمیں چلایا اس معاملے میں, واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن, یعنی کہ یہ تفصیلات اللہ نے ہمیں واضحتاً بیان کر دی ہیں کہ اگر کوئی ایسی نافرمانی کی صورتحال ہو, پہلے اس کو نصیحت کرو, پھر اسے جدائی اختیار کر لو, اور اس کے بعد جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہلکی سی ضرب بھی ہو, اگر اس کے بعد بھی معاملہ نہیں سدھرتا تو اپنے اور اس کے خاندان سے 2 معتبر, مستند اور مخلص لوگوں کو بٹھا کے معاملے کو حل کی جانب لے کے جاؤ. ٹھیک ہے, میں مفتی صاحب یہ ہلکی سی ضرب کو ذرا بھاری لوں گا, آپ سے وضاحت اس پہ چاہوں گا یقینی طور سے سمجھنے کے لیے, اور ہم لوگ بیٹھے اسی لیے ہیں کہ اس ہلکی کی ضرب پہ بھی بات ہو جائے اور پھر اس پہ بھی بات ہو جائے کہ جو معاشرہ ہمارا ہے وہ اس کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرتا ہے. کہیں مرد کو بہت زیادہ خوفناک, دہشت گرد, ظالم, جابر بنا کے تو نہیں پیش کرتا, اس میں کس حد تک اجازت بھی ہے. ایک مختصر توقفہ لے رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے.
خوش آمدید۔ الف لام میم میں طلاق کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے۔ طلاق کو آسان بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، اچھا یہ سمجھ میں آتا ہے، مگر اب ان گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں، طلاق ہو گئی ہے، ساتھ میں گزارا ہو رہا ہے، ایک جگہ سے فتویٰ مل گیا کہ طلاق ہوئی نہیں ہے، بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی ساتھ بسر ہو رہی ہے۔ یہاں میں نے سوال پوچھا تھا، مفتی انور سلطان صاحب نے قرآن کی اس آیت کا ریفرنس بھی دیا، اور وہاں پہ ایک ایسا نقطہ اٹھایا طلاق کے ہی زاویے میں کہ ذرا سا مار بھی دو۔ اب ذرا سا تو اس میں آیت میں کہیں جملہ مجھے نظر نہیں آتا، مگر مفتی صاحب زیادہ اچھے سمجھائیں گے کہ ذرا سا مارنا، ہلکا سا مارنا طلاق کو بچانے کے لیے ہے یا رشتے کو بگاڑنے کے لیے ہے؟ اچھا، اگر اویس ربانی صاحب آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، یہ تمام چیزیں، یہ کارروائی جو ہوتی ہے یہ محبت کے عالم میں اس کو تأدیب کے لیے ہوتی ہے، تاکہ وہ معاملہ ہمارا جو بگڑ رہا ہے وہ سلجھنے اور بننے کی طرف جائے۔ اس سے مراد یقیناً اس سے دشمنی نہیں ہوتی، اس سے مراد یقیناً اس سے نفرت نہیں ہوتی، اس سے مراد یقیناً اس سے دوری پیدا کرنا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بارے میں یہ اس خاتون کی بات ہے کہ جو ناشزہ ہو، یعنی کہ نافرمانی پہ اتر آئی ہو یا سرکش ہو، تو اس سرکشی کو دور کرنے کے لیے یہ مختلف حربے فَعِظُوهُنَّ، پہلے اسے نصیحت کرو، اور نصیحت کے لیے بھی جو معیار ہے اسلام کا وہ بالکل برابری کی سطح پہ ہے، یعنی کہ آپ ایسی نصیحت اسے مت کرو کہ جو استاد اور شاگرد کے درمیان میں بات ہو رہی ہو، یا کسی باپ اور بیٹے کے درمیان میں کلام ہو رہا ہو، یعنی کہ فرق مراتب کو اسلام نے واضح کر دیا ہے کہ بالکل برابری کی بنیاد پہ نصیحت کر کے اسے سمجھاؤ کہ وہ سمجھ جائے، اسے اس کی خودداری دو، اسے عزت و اکرام دو، اور اسے اس انداز سے سمجھاؤ کہ ہم ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، میرے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، اسی طرح تمہارے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہ ایک نصیحت ہے مدبرانہ، واعظانہ، مفکرانہ انداز سے، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دعوت و تبلیغ دیا کرتے تھے، اس طریقے سے اویس ربانی صاحب اسے نصیحت کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے جدائی اختیار کر لو، اسے بستر کو الگ کر دو۔ جدائی سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ گھر کو چھوڑ کے نکل جاؤ اور اس کو اکیلے چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک گھر میں ایک کمرہ ہے، اپنے بستر کو الگ کر دو، اگر زیادہ غصہ ہے تو بول چال بند کر دو، اور اگر کمرے 2 ہیں تو دوسرے کمرے میں سو جاؤ، اگر ایک کمرہ اور صحن ہے تو آپ صحن میں چلے جاؤ، لیکن گھر کو نہیں چھوڑنا۔ تیسری بات یہ ہے، ایسی صورت میں بھی اگر وہ نہ سمجھے، اس کے لیے جدائی برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن اگر پھر بھی وہ نصیحت اور صلح کی جانب نہ آئے، پیش قدمی نہ کرے اور اسے سمجھ نہ آئے، تو پھر اسلام نے بتایا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکا سا یعنی کہ یہ جو ضرب ہے یہ خفیف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسان، یعنی کہ پہلے تو حربے وہ استعمال ہوئے جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن بدستور اس کی نافرمانی بڑھ رہی ہے، وہ ناشزہ بدستور ہے، تو پھر اسلام کا یہ حکم برائے تأدیب کے لیے ہے، تاکہ وہ سمجھ جائے اور وہ راہ راست پہ آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر شریعت نے بتایا کہ اگر پھر بھی وہ راہ راست کی طرف نہ آئے تو 2 لوگ اس کے خاندان اور 2 اپنے خاندان سے جو کہ معتبر ہوں، مستند ہوں، سمجھ والے ہوں، اور اہم بات یہ ہے کہ وہ مخلص ہوں، اس رشتے کو وہ جوڑنے والے ہوں، اس میں پھوٹ ڈالنے والے نہ ہوں، ان کو بٹھا کے اس معاملے کو ان کے سامنے رکھا جائے۔ پہلے گھر کی بات گھر کے اندر تھی، لیکن اب چونکہ معاملہ زیادہ بگاڑ کی طرف جانے کا خطرہ ہے، تو اب اس کو گھر سے نکال لیا گیا ہے اور ان معتبر لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا ہے، تاکہ وہ معاملے کو افہام و تفہیم کی طرف لے جا کے اس گھر کو جدا ہونے سے بچائیں۔ مفتی پھر انور اس کے سلطان بعد صاحب، ایک طلاق۔ جی آپ نے بڑے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اور بڑے حکیمانہ انداز سے اس مسئلے کو روشن خیالی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ مفتی نوید عباسی صاحب، دل میں ابھی بھی سوال ہے اور سوال پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں، آج جانا سوال ہے۔ میں آپ اپنی بہن بیٹی کو پٹتا ہوا دیکھیں گے، اگر کہ طلاق کے مسائل ہیں، مگر کیا ہم برداشت کریں گے کہ وہ ہلکی سی مار کھا کے آئی ہے، سر پہ چوٹ لے کر آئی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ مسئلہ سولو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اویس ربانی صاحب، یہ حکم نص میں موجود ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، کہ تعدیباً اس کو ضرب ماری جائے، اور وہ ضرب قرآن نے ڈنڈے سے نہیں کہا، وہ ہاتھ سے ماری جا سکتی ہے، سمجھانے کی غرض سے، کیونکہ میاں بیوی کا ایک تعلق ایسا ہے کہ اس میں وہ یہ معاملات اس سے گزرتے رہتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، اس کی ایک وجہ یقیناً مفتی صاحب بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ صاحب ہدایہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور نبی علیہ السلام کا صریح فرمان موجود ہے کہ نکاح تو آپ ہم کف میں کریں،
جب نکاح ہوگا ہم کف میں، برابری میں نکاح ہوگا، تو پھر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، نہ مار کی ضرورت پڑے گی نہ اس کو سمجھانے کی، کیونکہ ہم کف میں نکاح ہے تو خاندان والے ہی اس خاتون کو سمجھا دیں گے کہ بھئی دیکھو مزاج یہ ہے. پھر مزاجوں کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہمارے بیچ میں رہا ہے. بھئی خاتون باہر سے آتی ہے، محبت میں اندھے ہو کے ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں. ہم اصل میں نکاح سے پہلے بھی شریعت کو پامال کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے بوائے فرینڈ کے نام پر، گرل فرینڈ کے نام پر. اب ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بھی ہونے لگ گئی ہیں. تو پہلے تو ہم نکاح سے پہلے چیزوں کو پامال کرتے ہیں. اور اویس بھائی نکاح تو اب اس کو ہم رسم سمجھنے لگ گئے ہیں، ہم نے اس کو شریعت سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک وہ سیاہ پہلو ہے کہ جسے اب ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جناب نکاح میں اب آپ کے بچے یہ بھی پوچھنے لگ گئے ہیں. میں آپ کو صحیح بات، ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، خود میں نے ڈیفینس میں ایک نکاح پڑھایا حال میں، تو وہاں ایک بچے نے یہ کہا کہ وہ پھیرے کب لگیں گے. صحیح. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن خطوط پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو وہ کیا نام اپنا طلاق کی طرف کیسے نہیں جائیں گے؟ آپ کے ہاں ساس بہو سالی کے ساتھ تعلقات، شادی کے بعد یہ سارے یہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. آپ کا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اور یہ ہمارے کوئی پیمرا نوٹس نہیں لے رہا، کوئی سپریم کورٹ کو فکر نہیں، کسی جناب ہائی کورٹ کو فکر نہیں، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ زہر یعنی یہ میڈیا ڈالے گا، یہ جو ڈرامے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے چینل پہ تو ڈرامہ چلتا ہی نہیں ہے، جہاں ڈرامے چلتے ہیں، اور ان ڈراموں میں کیا میں رائٹر سے کہوں گا خدا کا واسطہ، کیا آپ کو یہی نظر آتا ہے؟ کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے؟ کہاں ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ سالی سے لوگ جو ہے وہ محبت کرنے لگ جائیں؟ کہاں معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ کس معاشرے میں یہ ہوتا ہے؟ ہم تو اسلام کی تہذیب و تمدن والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو پردے کا نظام ہے. جب سے یہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوئی ہیں تو آہستہ آہستہ طلاق کا ریشو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر بیویوں کے ساتھ جو ہے جو ان کی بیویاں نہیں ہیں ان سے تعلقات استوار کر رہے ہیں. تو یہ معاشرہ تباہی کی طرف اس لیے جا رہا ہے. اور کل میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کل وہ عورت ساری زندگی دھکے کھائے، طلاق کے بعد طلاق یافتہ کسی کوئی نکاح کرنے کو تیار ہوتا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بلا مفتی صاحب کے پاس کئی، حالانکہ طلاق یافتہ سے ہم کہتے ہیں نکاح کرو، ہم کہتے ہیں دوسرا نکاح کرو، بیوہ سے کرو. اگر آپ نے پہلا نکاح کیا ہوا ہے اور آپ کی ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی آپ ان مظلوم عورتوں کو سہارا دینے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر لو. یہ تو شریعت کا اصول ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے قبلہ؟ ہمارے یہاں حضور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، ہوتا یہ ہے کہ ان عورتوں کو ہم استعمال تو کرتے ہیں، ہم طلاق یافتہ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ بیچاری دھکے کھاتی ہے، یہاں تک کہ واللہ تاللہ باللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاشرے میں ایسی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں کہ وہی عورت جو کل تک بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی، طلاق ہو گئی، خاندان والے غیرت میں آئے، بھائیوں نے کہا کہ جناب اس نے ہماری بہن کو مارا ہے، سر پھاڑا ہے، یا جناب اس کو ضرب ماری ہے، ہم جو ہے نا چھوڑیں گے نہیں. طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد کچھ عرصے بعد بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، وہ بیچاری اپنی جگہ پر بیٹھی رہی. اب معاشرے میں وہ دھکے کھاتے ہوئے نہ جانے کس کام میں ملوث ہو گئی ہے. ایسے کیس بھی آئے ہیں. تو کیا وہ جو غلط کاموں میں ملوث ہوئی ہے اس سے پہلے شوہر کے اگر وہ 2 تھپڑ برداشت کر لیتی تو آج مزے کی زندگی گزار رہی ہوتی، آج وہ اپنے بچوں کے پاس ہوتی. یہاں تو بچوں والیوں کو طلاق ہو جاتی ہے. تو اس لیے آخر میں پھر ہاتھ جوڑ کر التماس کرنے لگا ہوں قوم سے کہ خدارا خدارا، اور پھر رائٹرز سے جو ڈرامے لکھتے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہ آپ کا کوئی معاشرہ ہوگا جس میں یہ کام ہوتے ہوں گے. ہمارے یہاں تہذیب و تمدن والے ہم لوگ ہیں، ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ گھر میں جناب چھوٹی سالی آئی تو بیوی کو چھوڑ کے اس سے تعلقات استوار کر لیے، جناب یہ ہو گیا. تو یہ چیزیں پھر طلاق کا سبب بنتی ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب کے انتہائی شکر گزار ہوں. آج کے اس مسئلے کے اوپر مفتی انور سلطان صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اور یقینی طور سے بہت ہی احسن انداز سے گفتگو ہوئی ہے. بہت کچھ ابھی باقی ہے، تشنگی بڑھتی جاتی ہے جتنا اس پہ پروگرام کر لیا جائے، اور یہ میں نے ارادہ کر رکھا ہے آپ کے سامنے. یہ اس کی تیسری سیریز ہے کہ طلاق کے مسائل پہ بات ہوگی، ازدواجی مسائل پہ بات ہوگی. ایک بات جو میں اب تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ جاہل، جنگلی جٹ، بدتمیز اور کہیں سے بھی تمیز اور تمدن سے آری آدمی کیسے کوئی مار سکتا ہے؟ اس کو تو کوئی پہلے تمیز سکھائے کہ بھائی مارنے کے کس حد تک آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں، اور پھر آپ کو اپنے آپ کو بھی مارنا چاہیے اگر آپ غلطی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں اور رشتہ ٹوٹ رہا ہے اور پٹائی آپ عورت کی کر رہے ہیں. میں اس پہ مزید ایک پروگرام کی سیریز رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آج کے پروگرام سے میں نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ یہ رشتہ بہت اہم ہے اور اس رشتے کو ضائع نہ کریں، اس کو مذاق نہ بنائیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور آپ کے معاشرے میں بھی
وہ لوگ جو آپ سے جوائنٹ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ کا اپنا امیج بھی کوئی اچھا نہیں جاتا. البتہ یہ کہ کوئی اور آپشن نہ رہے. ابھی آپشنز ختم ہو جائیں تو پھر یہ لاسٹ آپشن ہے سروائیول کے لیے. مگر یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ زبان پہ رکھی ہوتی ہے طلاق، اور یہ ڈرانے کے لیے کیا، دھمکانے کے لیے کیا، یوں سمجھنا ہے کہ اب تو بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے. اس موضوع پہ مزید ایک پروگرام ہوگا انشاءاللہ. آپ کا بہت ذرا شکر گزار ہوں میں کہ آپ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. یہ پروگرام میچور لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو قوم، ملک، مملکت، معاشرہ اور خاص طور سے امت کے خیر خواہ ہیں. ان کے لیے یہ پروگرام ہے. اس کی سیریز آپ دیکھتے رہیں گے. الف لام میم کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.